رمضان المبارک کا مہینہ. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو تعلق ہے قبیلہ بنو خزرج سے ہے. مدینہ پاک میں اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہ آپس میں دشمن تھے، آپس میں ان کا قتال تھا، جنگ تھی، لڑائی تھی، لڑتے رہتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی شاعر تھے، شعر کہتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی یہ شاعر تھے. تو یہ اپنے قبیلے بنو خزرج کی طرف سے یہ شاعر تھے. خاص کر یہ اپنے نوجوانوں کو شعروں کے ذریعے، شاعر و شاعری کے ذریعے یہ جنگ کے لیے ابھارتے تھے، ان کو جذبہ دلواتے تھے، ان کا خون گرم کرتے تھے. یہ اپنے قبیلے کی طرف سے، ادھر اوس کی طرف سے امر القیس ان کا یہ بہت بڑا یہ بھی شاعر تھا. یہ بھی نوجوانوں کو جذبہ دلواتا، لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ابھارتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک کا یثرب آئے تو ان کی عمر مبارک 60 سال تھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 60 سال تھی. 60 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. شاید جو ہوتا ہے یہ آزاد ماحول پسند کرتا ہے، آزادی چاہتا ہے کہ مجھے آزادی ہو، آزادی میں آسمان کی طرف دیکھوں، اسی طریقے سے میں آبشاروں کی طرف دیکھوں، سمندروں کی طرف دیکھوں، درختوں کی طرف دیکھوں، اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف دیکھ کر میں اشعار لکھوں. آزادی چاہتا ہے، کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے احسن طریقے سے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا. وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سب کہہ دو میرے ساتھ. ایک دفعہ کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے زبر یرکان یہ ان کا شاعر تھا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے جو کہیں اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف مخاطب ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے انصار، تم نے مہاجرین کی مدد کی ہے، میری مدد کی ہے، حفاظت کی ہے، تلوار کے ذریعے حفاظت کی ہے. اب کوئی ہے جو میری حفاظت کرے، میری مدد کرے، اس کو جواب دے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کی مدد کروں گا، میں ان کو جواب دوں گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان وہ میرے قبیلے سے ہیں، میرے خاندان سے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، تو پھر کس طرح ان کو جواب دے گا؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کو اس طرح نکال دوں گا جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے نمک کو نکال دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان دعا کی کہ اللہ حسان کی مدد کر، اے اللہ حسان کی مدد کر. ایک اور مفہوم حدیث پاک کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حسان ان کو جواب دے، جبریل امین تیرے ساتھ ہے. ان کو جواب دے، جبریل امین تیرے ساتھ کھڑا ہے. وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام نے دو طرح سے مدد کی ہے، ظاہری طور حفاظت کی ہے. ایک تو تلوار کے ذریعے، ایک زبان کے ذریعے. زبان کے ذریعے جو حفاظت کرنے والے ہیں صحابہ کرام میں، ان میں سر فہرست جو ہیں وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی. جب بھی کفار کی طرف سے کوئی ان کا جو شاعر تھے، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کی معاذ اللہ بیعت میں گستاخی میں
توہین میں کوئی وہ شعر کہتے تو اس کا جواب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو منہ توڑ ان کو جواب دیتے. وہ حضرت حسان بن